السلام علیکم، ویلکم ٹو وائس آف امبر۔ ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ضرور رہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پریشانی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس وجہ سے بے سکونی ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود دل کیوں اتنا پریشان رہتا ہے، پر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ہی کیے کی کہیں نہ کہیں ہمیں سزا مل رہی ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔ مکافات عمل ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یقین کریں آپ کی کہی ہوئی بات آج نہیں تو کل آپ تک لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ بھی کسی کو ایذا دے گا تو وہ ایک لفظ بھی پوری قوت سے ایک نہ ایک دن آپ کے منہ پر مارا جائے گا۔ وہ جو اوپر عرش پر اللہ ہے نا، وہ کسی کے دل سے معمولی سی نکلی ہوئی آہ بھی سن لیتا ہے۔ رائے گا کچھ بھی نہیں جاتا۔ کسی کی تھوڑی سی بھی دل آزاری نہ کریں۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کی احتیاط ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لایا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو خالی جائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے۔ ولایت میں دے دیتا ہے لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ مکافات عمل کو لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج جو ظلم آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں وہی کل آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ہاں، اگر آپ مظلوم سے معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دے تو شاید اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی جرأت کر کے معافی مانگے یا واقعی اسے ندامت ہو۔ اکثر جب اپنے پر آتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کسی کے بوئے ہوئے بیج کا پھل یہ ہے۔ گرانے والے اپنے ہو تو پھر سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کر اپنے دل کی بھڑاس نکال دیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو چپ چاپ سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں وہاں دیر ضرور ہے پر اندھیر کبھی نہیں۔ جو تم سے ہو نہیں رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ توبہ کا خیال خوش بختی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ خواہشوں کے زہر میں اخلاص کا رس گھول کر وہ تو پتھر ہو گیا دو چار دن ہنس بول کر۔
اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے، پھر کسی کے ساتھ نہیں جڑتے، وہ جو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ مجھ پہ ہنستا یوں ہو، مکافات عمل مذاق ہو جیسے۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کر ایک دم ہی انسان کے سر پر آ برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ آج کسی لڑکی کے دوست ہونے کے خواہش مند حضرات کل خود کسی لڑکی کے باپ بن جائیں گے۔ آج اپنی ماں کو دھوکہ دینے والی لڑکی کل خود ماں بن کر یہ دھوکہ سہے گی۔ آج تم کسی کے خاندان کی عزت کا خیال نہیں رکھو گے تو کل وہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آج کسی کی عزت تمہارے لیے ٹائم پاس ہے تو کل تمہاری بیٹی خود کسی کے لیے ٹائم پاس بن جائے گی۔ صبر کسی کا خالی نہیں جاتا، اللہ انسان کو مکافات عمل سے یہ بتاتا ہے۔ مکافات عمل ہونا تو اٹل ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ دوسروں کو رلا کر مزہ لینے والوں، صبر رکھو، ایک دن زندگی تمہارے مزے لے گی۔ تمہیں اپنی ہر پریشانی ہمیشہ آزمائش کیوں لگتی ہے؟ کبھی سوچا ہے وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے؟ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا مضبوط تعلق اللہ پاک سے ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، وہ ہے مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ وقت پلٹے گا میری قسمت کی کایا، تمہیں ہم بتائیں گے مکافات عمل کے معنی۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس رب سے چپکے باتیں کر لیا کرو، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں ہو سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا خیال کبھی نہ سوچنا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائیوں، امتحان اور آزمائش سے بچا لیا ہے۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ جو تم سے ہو نہیں رہا اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرے دل خوش ہو جائے۔ میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے اور میری بے چینی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اور مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔